الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انسان ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں بہت سے انسان ہیں، بہت سے خاندان ہیں، بہت سے قبائل ہیں اور پوری دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے، جن کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور پورے ایمان والی انسانیت کو قرآن مجید عطا فرمایا، اسلام اور شریعت عطا فرمائی، تاکہ ہم شعبہ زندگی، جتنے بھی ہماری زندگی گزارنے کے شعبے ہیں، ان کو ہم سیکھ کر اسلام کے مطابق، دین کے مطابق ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہو جائے. انہی میں سے ایک شعبہ نکاح کا ہے. ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اس کا نکاح ہو اور آگے افزائش نسل ہو، نسل کی بڑھوتری ہو اور اس امت کا اضافہ ہو، اور یہ دنیا کا جو چین اور دنیا کا جو نظام چل رہا ہے،
اس میں اس کا اپنا ایک کردار ہو۔ تو انسانی خواہشات جو ہیں، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستے بتائے کہ حلال کھاؤ، حلال میں سے یہ فلاں چیز ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ تو کھانے میں بھی پینے میں بھی شریعت نے ہمارے لیے حلال بھی مقرر کر دیے اور حرام راستے بھی مقرر کر دیے۔ قرآن میں فرمایا کہ وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں راستوں کی ہدایت دی، دونوں راستوں کی رہنمائی کی، دونوں راستے ان کو دکھا دیے۔ اب امتحان یہ ہے کہ یہ بندہ کس راستے پہ چلے گا۔ اگر تو اللہ کی رضا والے راستے پر، اللہ کی چاہت والے راستے پر، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے، تعلیم دیے ہوئے، سکھلائے ہوئے راستے پر، سنت پر اپنی زندگی گزارے گا تو یہ آدمی اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ اسی بیس، اسی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ لیکن اگر کافر کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کافروں کی طرح اپنی غمیاں یا شادیاں کرتا ہے، وہی رسم و رواج اپنی شادیوں میں، اپنے کھانے کے طریقوں میں کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، کیونکہ جی بڑے لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، یورپ کے لوگ بڑے ہو کے کھاتے ہیں، ان کی تہذیب یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں، شادی میں مہندی کی رسم ہے، کلے کی رسم ہے، فلاں فلاں رسمیں ہیں، وہ سارا کر رہا ہے کہ جی ان کے ہاں یہ رسمیں ہیں، میں بھی کروں گا۔ تو یہی بندے کا وہ امتحان چل رہا ہے ان سانسوں کے ساتھ کہ بندہ اپنا آئیڈیل، اپنا رخ کس نظام کو بناتا ہے، کفر کے نظام کو سامنے رکھتا ہے یا اپنے پیارے نبی اور پیغمبر کے نظام کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ تو الحمدللہ نکاح کے متعلق جو جتنے ضروری مسائل تھے، میاں بیوی کے حقوق تھے، نکاح کرنے کا طریقہ تھا، شادی کرنے کی حیثیت کیا ہے، نکاح کا طریقہ، اور پھر اس میں منگنی کی کیا حیثیت ہے، پیچھے مختصر طور پر جو ہے تمام جمعوں میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اور گزشتہ جمعے سے ہم نے نکاح کے بعد چونکہ طلاق بھی ضروری ہے، طلاق کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تو طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور طلاق کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اس موضوع کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ شادی شدہ آدمی کے لیے تو فرض ہے، اور شادی جس کی نہ ہو نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ آگے انہوں نے اس پہ قدم رکھنا ہے، اس میدان میں آنا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ، پچھلے جمعہ طلاق کی جو مذمت اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہے وہ میں نے بیان کی، احادیث بیان کی، اور کئی احادیثیں میں بیان کی، ان کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، کہ جن میں طلاق کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کو حلال کیا ہے، طلاق کی اجازت دی ہے، تو اس کا جواز اللہ نے اس طرح دیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی مجبوری ہے کہ ایک جوڑا جس کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے تھے وہ نہیں گزار پا رہے، آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، مل کے نہیں رہ سکتے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، جرگے بھی ہو گئے ہیں، ان کی صلح کی کوششیں بھی ہو گئی ہیں، سمجھنا سمجھانا بھی ہو گیا ہے، اور بالکل آخری حد ہے، تو ہمیں اسلام نے ان حدوں کے اندر بند نہیں کیا۔ ہندوؤں کا جو پرانا مذہب تھا، ابھی تو ہندو بھی نہیں کرتے، پرانے مذہب میں ہندوؤں کے ہاتھ طلاق نہیں ہے، بس نکاح ہو گیا تو وہ بیوی اسی کے ساتھ رہے گی، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اور پھر یہاں تک کہ جب ہندو مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو چتا دینی پڑتی ہے، یعنی اس کے ساتھ زندہ اس کو جلایا جاتا ہے،
ابھی تو نہیں، یہ پرانا جو ہندو مذہب ہے اس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ بھئی اب عورت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، یہ چلا گیا ہے تو اس کو بھی جانا پڑے گا۔ لیکن اس انتہائی درجے میں جا کے اسلام نے یہ راستہ طلاق کا رکھا ہے کہ جب دونوں خاندانوں پر اثر پڑ رہا ہو، ایک دوسرے کے حقوق یہ ضائع کر رہے ہوں اور ان کے خاندان اور دوسرے خاندانوں پر اثر پڑ رہا ہو اور نباہ اور جوڑ بالکل ممکن نہ ہو، تو آخری درجے میں اللہ نے طلاق کو حلال کیا ہے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرما کے بتا دیا، ان حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی تمہارے لیے اجازت تو ہے، سیکھو بھی، ذہن میں بھی رکھو، ٹھیک ہے، اس کے مسائل بھی سیکھو، لیکن طلاق نہ دو۔ میں نے حدیث بیان کی تھی، حضور نے فرمایا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے کسی خاندان میں۔ اور میں نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی پچھلے جمعہ کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ دریا پر، پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے کرندوں کو، چیلوں کو بھیجتا ہے، شیطانوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو۔ اور جب وہ واپس آتے ہیں تو شام کو وہ ان سے رپورٹ لیتا ہے، کارگزاری لیتا ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے نماز چھڑوا دی، میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، میں نے فلاں سے فلاں کی غیبت کروائی، میں نے فلاں کا فلاں سے جھگڑا کروایا۔ تو وہ ان سب کو کہتا ہے کہ تم نے کام تو صحیح کیے ہیں میرے حساب سے، لیکن کوئی اچھا کام نہیں، کوئی خاص کام نہیں کیا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں لڑائی کروائی، ان میں غصہ پیدا کیا، پھر میں نے اس غصے کو بڑھایا، پھر وہ اتنے غصے ہوئے انہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے طلاق دے دی اور دونوں خاندانوں کو میں نے جدا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر وہ شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اپنے تخت کے اوپر اس کو بٹھاتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا، کہ تو نے صرف میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی، تو نے دو خاندانوں کو جدا کر دیا، تو نے دونوں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیے، تو نے ان کے نسلوں کو برباد کر دیا۔ اس لیے پچھلے جمعہ طلاق دینے کے 3 طریقے بیان ہوئے تھے، خلاصتاً میں پھر ان کو دوہرا دیتا ہوں کہ طلاق دینے کے 3 طریقے، ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس کو طلاق احسن کہتے ہیں، بہت ہی اچھا، بہت ہی حسین۔ ایک ہے طلاق حسن، اچھا طریقہ، اس بہت ہی اچھے کے مقابلے میں تھوڑا نارمل اچھا طریقہ۔ اور ایک جو ہے وہ طلاق بدعت اور طلاق حرام اس کو کہتے ہیں کہ بالکل یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ حرام طریقہ ہے۔ 3 طریقے۔ جو طلاق احسن ہے، سب سے اچھا طریقہ کہ مرد بیوی کو ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کے چھوڑ دے، اور وہ ایک طلاق بھی اس حالت میں دے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو۔ اور تیسری چیز کہ اس پاکی میں اس سے صحبت بھی نہ کی ہو، ملے بھی نہ ہو، اور چوتھی چیز کہ پھر مزید طلاق نہ دے، بس یہ ایک طلاق دی، اس کو چھوڑ دے۔ اب 1 مہینہ عدت گزر گئی، دوسرے گزر گئی، تیسرا مہینہ گزر گیا، ان کے دوران اگر ان کو تھوڑا سا آپس میں معاملہ ہو گیا، صلح ہو گئی، سوچ سمجھ آ گئی، آپس میں نباہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 مہینے 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد، یعنی عدت گزرنے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اچھا 3 مہینے یعنی عدت کے بعد نکاح کو شریعت نے کیوں ختم کیا؟ مشرکین کے زمانے میں مشرکین مکہ عورتوں پر یہ ظلم کرتے تھے کہ عورت کو 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد وہ 6 مہینے ان کو پوچھتے نہیں تھے، سال پوچھتے نہیں تھے، 2 سال عورتیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھتی رہتی، خود شادیاں کر لیتے تھے۔ تو شریعت نے 1 طلاق کی صورت میں یا 2 طلاقیں دینے کی صورت میں یہ 3 مہینے یعنی عدت کا زمانہ رکھا ہے کہ عدت کے زمانے کے اندر اندر تم رجوع کر سکتے ہو، یہ تمہاری طلاق رجعی ہے، رجوع والی طلاق ہے
तुम्हें दोबारा अपने आपस में मियाँ बीवी बन सकते हो, उसको राजी कर सकते हो, एक जगह रह सकते हो। लेकिन ये लिमिट रख दी कि इद्दत गुजरने के बाद फिर तुम्हारा खुद ब खुद निकाह खत्म हो जाएगा। अब औरत को तुम कैद नहीं कर सकते कि तुम उसको रखो भी नहीं, उसके साथ सुलह भी ना करो, रुजू भी ना करो। तो इसलिए शरीयत ने इस लिमिट को रख दिया, इसके बाद निकाह टूट जाएगा। अब अगर ये दोबारा मिलना चाहते हैं तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा, अगर दोबारा नहीं मिलना चाहते तो औरत आजाद है, वो किसी दूसरी जगह निकाह कर ले। तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है एक तलाक से। जिस तरह मैंने कहा कि एक से ज्यादा तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, कि तलाक को सख्त मजबूरी में जायज रखा गया है, तो लिहाजा बकदरे जरूरत ही काफी है। कई तलाकों की जरूरत ही नहीं है, एक की जरूरत है, एक से काम हो जाता है, एक ही तलाक दी जाए, उसको छोड़ दिया जाए। नहीं रखना तो 3 इद्दत जो है 3 महीनों के बाद जो है जब इद्दत खत्म होगी तो खुद ब खुद जुदाई हो जाएगी। ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये होश व आवाज के साथ इसमें शरीयत ने होश रखे हैं। इनको 3 महीने मिल रहे हैं, सोचने का वक्त मिल रहा है। और दूसरा तरीका जो अच्छा है कि पाकी के तीनों जमानों में 3 तलाकें दे, 3 तलाकें दे दे। 3 ही देना चाहता है तो 3 भी दे दे, लेकिन पाकी के जमाने में 1 महीने में जब पाकी हो, उसमें सोबत न की हो, उसमें 1 तलाक दे दे। अभी 1 महीना और इनको सोचने का वक्त मिल गया। जब 1 महीने में भी रिश्तेदार आए, समझाए, इनके खानदान ने समझाया, उसके खानदान ने समझाया, मामलात नहीं बने, तो दूसरा महीना जब पाकी का जमाना आया फिर दूसरी तलाक दे दे। फिर जब वो गुजर जाए तो तीसरी दफा फिर तीसरी तलाक दे दे। तो 3 महीनों में वक्फे वक्फे से 3 पाकियों में 3 तलाकें दे। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा वही है जो मैंने पहले बयान किया कि 1 दे के छोड़ दे। अब वो जब 1 दे के छोड़ देगा, उसमें रास्ता मौजूद है। 6 महीने बाद, साल बाद वो औरत घर में बैठ जाती है, कहीं और निकाह नहीं करती, दोबारा आपस में जुड़ना चाहते हैं तो वो आपस में निकाह, नए निकाह के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि निकाह टूटा था। लेकिन जब ये 3 पाकियों में ये दूसरा तरीका इख्तियार किया तो तीनों तलाकें वो दे चुका है। अब जो है उसके लिए हलाले के बगैर रास्ता नहीं। और तीसरा तरीका तलाक़े बिदअत और तलाक़े हराम का है कि जो है इन सारी सूरतों के खिलाफ तलाक दे। मसलन कि 3 तलाकें एक साथ दे दे, जैसे आजकल मुआशरे में नौजवान है, गुस्से में आता है, तलाक के मसाइल का पता ही नहीं है, तलाक की सख्ती का पता नहीं है, 1 घंटे के बाद समझ आ जाती है कि वो मेरे तो बच्चे भी थे, वो तो मेरा तो खानदान भी था, वो मैं गुस्से में था, मुझे तो समझ ही नहीं आई। भाई इस मसाइल को तुमने समझना था ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि निकाह के साथ ही जो तुम्हें 3 तलाकों का इख्तियार दिया जा रहा है, कि ये 3 तलाकें तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है। औरतें ज्यादा गुस्से वाली होती हैं, बेसब्री होती हैं। अगर ये मामला उनके हाथों में रखा जाता तो शायद वो जल्दबाज होती हैं। तू मर्द था, हौसले वाला था, अल्लाह ताला ने तेरे सुपर्द किया कि तू सोचेगा, समझेगा, अपने बच्चों की फिक्र करेगा, अपने घर की आबादी की फिक्र करेगा, तू 1000 रुख से मशवरा लेगा, तेरे अंदर हिम्मत है। तो तूने गुस्से में आके ये कर लिया, अब तूने खुद इख्तियार जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया 3 तलाकों का, अब तुम्हारे लिए रास्ता ही नहीं है, तूने छोड़ा ही नहीं है रास्ता। तो इसको तलाक़े बिदअत भी कहते हैं, तलाक़े हराम भी कहते हैं, कि एक साथ 3 तलाक दे दे, या नापाकी की हालत में औरत को तलाक दे, या जिस पाकी में सोबत कर चुके हैं उसमें तलाक दे। तो इन सब सूरतों में अगरचे तलाक वाक़या हो जाएगी लेकिन गुनाह होगा। इसका ये मतलब नहीं कि तलाक नहीं वाक़या होगी, तलाक हो जाएगी, लेकिन इसकी जो है इस तरह देने की इजाजत नहीं है, ये तलाक़े हराम है। अब कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले एक मसला समझे कि नाबालिग, बाज़ खानदानों में छोटे बच्चों का निकाह हो जाता है आपस में, तो नाबालिग अगर तलाक देना चाहे तो वह बालिग होने से पहले पहले तलाक नहीं दे सकता। इसी तरह तलाक के लिए अक्लमंद होना, एक आदमी ठीक ठाक था, उसका निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में अकल में फतूर आ गया, पागल हो गया,
تو پاگل ہونے کی حالت میں اگر وہ الفاظ کہتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے. تو پاگل کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. تیسرا مسئلہ کہ سویا ہوا آدمی بعض دفعہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، یا خواب یا اس کے اندر اس کی کیفیت سوئی ہوئی حالت میں، یہ سونا جو ہے یہ غفلت کی علامت ہے. سو گیا تو غافل ہو گیا. اسی لیے ہمارے فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی وضو کر کے آیا، وضو کر کے آگے وہ ایسی حالت میں سو گیا کہ کسی کے ساتھ ٹیک لگا دی، ستون کے ساتھ ٹیک لگائی، یا کسی طرح نیچے زمین کے ساتھ ٹیک لگا دی، یا لیٹ گیا، یا کسی طرح بھی جس میں وہ غافل ہو جائے، تو ایسے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ جو میں 1 منٹ سویا ہوں، 2 منٹ سویا ہوں، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہو جس کی وجہ سے میرا وضو نہ رہا ہو، تو غافل ہو گیا. ہاں اگر آدمی بیٹھے بیٹھے سو جائے، کسی کے ساتھ ٹیک نہ لگائے، تو چونکہ یہ غافل نہیں ہے تو اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہاں بھی آدمی سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے آدمی کے منہ سے نکل رہا ہے کہ تجھ کو طلاق ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ غفلت کی علامت ہے، غافل آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح مکرہ کہتے ہیں کہ جس پر جبر کیا جائے، زبردستی کسی سے جو ہے وہ زبانی طلاق دلوائی جائے، جیسے کسی کو مار کے اس کو کہا جائے، یا ڈرایا جائے، یا دمکایا جائے کہ تو طلاق دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا. تو اس مجبوری سے اگر اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر زبان سے نہیں کہا بلکہ تحریر کیا، لکھ دیا کاغذ میں، تو لکھے ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی، تو زبان سے کہنے سے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی طرح نشے کی حالت میں کسی نے شراب وغیرہ یا کوئی ایسا نشہ، تو نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ غصے کی حالت ہے، تو غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. عموماً آدمی طلاق تو دیتا ہی غصے کی حالت میں، کوئی پیار اور محبت میں تھوڑا ہی طلاق دیتا ہے. تو اس لیے اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر یعنی خاوند کے سوا کسی اور کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار، یہ اتھارٹی اللہ نے خاوند کو دی ہے، مرد کو دی ہے. اب سسر اپنی بہو کو طلاق نہیں دے سکتا، بھائی اپنے یعنی بھابھی کو طلاق نہیں دے سکتا، کوئی دوسرا کسی کو طلاق نہیں دے سکتا. خاوند اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے. البتہ ایک چیز اور یاد رکھیں، ہمارے نکاح کے فارم میں بھی لکھی ہوتی ہے کہ طلاق کا اختیار کسی کو تفویض کیا ہے کہ نہیں کیا. اگرچہ ہم نکاح میں یہ خانہ استعمال نہیں کرتے، کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، کم از کم میرے علم میں نہیں ہوا. اختیار دینا کسی کو، یہ اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا. اگر شوہر یہ اختیار کسی کو دے دیتا ہے کہ جی میری بیوی کو تم طلاق دے سکتے ہو، یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، والد کو اس نے دے دیا، بھائی کو کسی کو بھی دے دیا، اب وہ اپنے اس اختیار سے، تفویض شدہ اختیار سے جو اس نے دیا تھا، اگر اس کی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طرح اگر بیوی کو اختیار دیا طلاق کا کہ میں تجھے اختیار دے دیتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا تھا، میں تجھے دیتا ہوں کہ جب بھی تم سمجھے، یہ خانہ اس میں نکاح فارم میں لکھا ہوتا ہے. بہت کم واقعات ہوئے ہیں لیکن کئی لوگ اس کو بھی لکھواتے ہیں. تو بندہ اپنا اختیار کسی کے حوالے نہ کرے کسی معاملے میں بھی، سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات. ورنہ یہ اختیار اگر بیوی کو بھی دے دیتا ہے اور بیوی اسی اختیار سے اپنے اوپر طلاق واقع کر لے تو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی. اسی طرح طلاق دینے کا اختیار جس طرح میں نے کہا صرف مرد کو ہے. جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی. عورت کے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ عورت اس کو چاہے یا عورت نہ چاہے، عورت نے سنا ہو یا عورت نے نہ سنا ہو، ہر صورت میں
جو ہے چونکہ اختیار مرد کا تھا، مرد نے طلاق دے دی، اب عورت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مرد کو صرف 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار مرد کو بھی نہیں ہے۔ 3 ہی رکھی ہیں، 3 ہی طلاقیں ہیں، 3 کی طلاقوں کا اختیار اللہ نے مرد کو دے دیا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ طلاق دیتا ہے، 100 طلاق ہے تو یہ 1000 طلاقیں ہیں تو یہ فلاں ہے، تو 3 طلاقیں تھیں وہ تو واقعہ ہو گئیں، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا گناہ اس کی گردن پہ ہو۔ تو مرد کو بھی اختیار ہے تو صرف 3 طلاقوں کا ہے، اور طلاقیں ہیں ہی 3۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ جملہ، اور اتنے زور سے کہا کہ خود ان الفاظ کو سن لیا، کوئی بندہ موجود نہیں تھا، خاوند خود ہی موجود ہے، اور ایک تو دل میں خیال آنا، ایک تو دل سے کہنا، ذہن میں آ گیا، ذہن میں کہہ دیا، یہ نہیں، زبان سے اتنی آواز سے کہہ لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جس کو وہ خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، تو ان الفاظ کے کہنے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 10 بندوں نے سنا ہو، کوئی گواہ موجود ہو، کیونکہ اختیار اس کے پاس تھا، اس نے اختیار استعمال کر لیا، تو چاہے کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس کے استعمال کرنے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے کسی کے سامنے کہے یا تنہائی میں کہے، چاہے بیوی سنے یا نہ سنے، ہر حال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ تو طلاق دینے کے 3 طریقے تھے، اور طلاق کے متعلق موٹے موٹے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب طلاق کی کچھ اور قسمیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حکم کے اعتبار سے بھی طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے کہ یہ طلاق کون سی ہے، وہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق رجی، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، طلاق بائن کہ وہ طلاق ہوتے ہی نکاح سارا ختم ہو جائے گا، اور طلاق مغلظہ کہ بغیر حلالے کے اب ان کا دوبارہ جڑنا ٹھیک نہیں۔ طلاق رجی میں تو رجوع ہو جاتا ہے، بندہ رجوع کرے، عدت کے اندر رجوع ہے۔ طلاق بائن میں نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور طلاق مغلظہ میں نکاح ٹوٹے گا، ایسا ٹوٹے گا کہ اب وہ بغیر حلالے کے نہیں جڑے گا۔ یہ 3 قسمیں ہیں، طلاق رجی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ اب طلاق رجی کیا ہے؟ وہ طلاق جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، مثلا صاف لفظوں میں 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، 1 یا 2 طلاقیں اس نے دے دی۔ اب اگر مرد پریشان ہو گیا، پشیمان ہو گیا، تو نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، نکاح کیے بغیر بھی میاں بیوی کی طرح رہنا درست ہے۔ البتہ اگر مرد طلاق دے کر اسی پر قائم رہے اور 3 مہینوں کے اندر، عدت کے اندر رجوع بھی نہ کرے، تو جب طلاق کی عدت گزر جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ طلاق رجی نہیں رہے گی رجوع والی، اب وہ طلاق بائن بن جائے گی کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو یہ رجوع کا اختیار بھی 3 پاکیوں کے اندر ہی ہے، یعنی عدت کے اندر ہی ہے، 1 یا 2 طلاقیں دینے کی صورت میں۔ اور طلاق بائن جو ہے ایسی طلاق ہے جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور نیا نکاح کیے بغیر اس مرد کے پاس رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر آئندہ جو ہے میاں بیوی آپس میں رہنا چاہیں اور دونوں اس پر راضی ہوں، تو نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ 2 آدمیوں کی جو ہے وہ شہادت اور گواہی کے ساتھ جو ہے نیا نکاح کرنا ہو۔ جیسے یہ ابھی ایک صورت اس کی یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، تو عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا، اب عدت کے بعد طلاق بائن ہو گئی، اب اگر ہوش آ گیا، جڑنا چاہتے ہیں، نیا نکاح ہوگا، 8-10 ہزار روپیہ نیا مہر بھی رکھا جائے گا، 2 آدمی گواہ بھی بٹھائے جائیں گے، تو اس چھوٹی سی مجلس میں ان کا نیا نکاح ہوگا۔ بہرحال نکاح اس کو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ گویا نکاح کرنا ہوگا۔ تیسری طلاق مغلظہ ہے، وہ طلاق جس میں نکاح ایسا ٹوٹتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہیں تو بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا،
اب حلالہ کیا ہے؟ شرعی حلالہ جو شریعت کہتی ہے کہ طلاق یافتہ عورت جس کو طلاق ہو جائے، اس عورت کا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو اور آپس میں صحبت بھی ہو، ملنا بھی ہو، پھر وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، کیونکہ اس کا پچھلا خاوند جو ہے اس سے اجنبی ہو گیا ہے، ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، نئے نکاح کے ساتھ یہ نیا جوڑا بن گیا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اور اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی، طلاق کی عدت اور فوتگی کی عدت۔ خاوند فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کی عدت تو 3 پاکیاں ہیں، گویا کہ 3 مہینے سمجھ لیں۔ تو اس عدت کے بعد پھر جو ہے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، غصہ ہو یا سمجھداری ہو یا کچھ بھی ہو، میں نے پیچھے طریقے بیان کر دیے، ورنہ یہ طلاقیں مغلظہ ہو جائے گی، ہر راستہ بند ہو جائے گا۔ یاد رکھیں انگریز کے آنے سے پہلے پوری امت کا اس پر اجماع ہے، سارے صحابہ کے فتاوی جات موجود ہیں، صحابہ کے زمانے میں جس نے بھی آ کے صحابہ سے پوچھا، اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو کتنی واقعہ ہوں گی؟ سب کا فتویٰ یہی ہے، اور فقہ کے 4 امام اس پر متفق ہیں، اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ 3 ہی طلاقیں ہوں گی۔ اب نیا فتنہ ہے کہ طلاقیں دے دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، اب جو ہے وہ کسی پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں اپنے دماغ کے ساتھ کہ آپ خود 3 طلاقیں دے چکے ہیں، اب بیوی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی آپ کا اختیار پیچھے بچا ہی نہیں ہے، 3 طلاقوں کا ہی اختیار اور تصرف اور حق تھا، تو اب پیچھے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب یہ جوڑ کیسے ہوگا؟ لیکن گمراہی دیکھیں، یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو بتا بھی دے، کوئی کہہ بھی دے، تو یہ نکاح، یہ ملنا دوبارہ جائز نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا ہر ملنا وہ زنا شمار ہوگا، اور ہر اولاد آپ کی وہ حرام کی شمار ہوگی۔ کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر بھی وہ اپنی بیوی کو رکھ لیتا ہے، تو 4 فقہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور پوری امت اور سینکڑوں سے زیادہ، 100 سے زیادہ صحابہ اکرام کے فتاوی جات اور کئی بے شمار احادیث، یہ سب کی سب یہی کہتی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دینے سے تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب یہی شرعی حلالہ ہے۔ اب اس کا نکاح کسی دوسری جگہ ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خالص حرام کاری ہے، یہ زنا کے اندر شمار ہوگا اگر جو ہے اس صورت میں اگر کسی کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اب میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، دونوں کے معاملات چل رہے ہیں، خاندان سارا سویا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جو ہی وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں پھر سارے آ جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے سب سے زیادہ فکر اسی کو، اب فکر کرنی شروع کر دی۔ بھائی وہ نوجوان تھے، آپ کے سامنے لڑ رہے تھے، آپ تایا تھے، آپ چچا تھے، آپ خاندان کے بڑے تھے، آپ کی حیثیت تھی، ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ ان کو مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی پسٹل گھر پڑا ہوا ہو تو وہ تو چل بھی جاتا ہے، غصے میں چلا بھی دیتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، تو کوئی چیز بھی ہو تو اس کے استعمال کا طریقہ، اس کا نقصان بھی اولاد کو بتایا جائے۔ تو اس لیے یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، ان کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو پہلے ہی پتا ہو کہ میں کتنے مشکل راستے میں کھڑا ہوں، اگر یہ اختیار استعمال کرنا پڑے تو مجھے کس طریقے سے استعمال کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں
شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے مطابق ان کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔